اللہ تعالی حق بیان کرنے کی اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر انداز کے ساتھ اپنا ایک انداز، اس کے اندر آپ کو کچھ سوالوں کے جوابات بھی انشاءاللہ ملیں گے، اور جو غلط فہمیاں اور دیگر معاملات جو لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور لوگ بیچارے بھڑک جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھرپور طریقے سے ان کو سر انجام دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بڑے پیارے صحابی، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بڑے ہی مہنگے داموں میں خریدا اور خرید کر آزاد کیا، تو اس وقت کے مکے کے منافقوں نے، کافروں نے یہ اعتراض کر دیا، باتیں بنانا شروع کر دی کہ رنگ کا کالا، حبشے کا رہنے والا اور غلام، ان کو آزاد کرانے کا کیا مقصد تھا؟ ایک بندہ بیچ میں بولا، وہ کہنے لگا کہ یہ اس لیے آزاد کرایا ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے۔ ان میں سے ایک دوسرا منافق بولا، وہ کہنے لگا جی یہ اس لیے آزاد کرایا ہے کہ صدیق اکبر کا نام بڑھ جائے، نام بنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ انہی میں سے جو سب سے بڑا کمینہ تھا، جملوں کا وزن محسوس کریں، جو سب سے بڑا کمینہ تھا وہ بولا، وہ کہنے لگا مجھے یہ لگتا ہے نہ تو یہ نام بنانے کے لیے ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ہے، بلکہ حضرت بلال حبشی کو اس لیے آزاد کرایا ہے کہ لگتا ہے بلال حبشی نے صدیق اکبر پر کوئی احسان کیا ہے، اور جب بھی یہ غلام صدیق اکبر کے سامنے جاتا تھا تو صدیق اکبر کو دیکھتا تھا تو نظریں جھکانی پڑ جاتی تھی۔ تو پھر جب ایسا معاملہ دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر کے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتا ہوں۔ تو لگتا ہے اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ جب یہ مدینہ مکہ کی سرزمین پر جب یہ معاملات پیش آئے، لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نا خواہ مخواہ ٹینشن بن جاتی ہے، کوئی بندہ اچھا کام کرے نا تو بیچ میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خواہ مخواہ ٹینشن پڑ جاتی ہے، بھائی وہ کر رہا ہے، اس کے مقدر میں ہے، اسے کرنے دے، اس سے اللہ نے توفیق دی ہے، وہ کر رہا ہے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں خواہ مخواہ ٹینشن لینے والا؟ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کا دور نہیں بلکہ پرانے دور میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا، منافقوں نے باتیں کی، اعتراض کیے، تو اس وقت میرے رب نے صدیق اکبر کا دفاع کرتے ہوئے قرآن مجید برہان شریف میں یہ آیت کریمہ نازل فرما کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہیاں قائم کر دی۔ خلاق عالم نے برداشت نہیں فرمایا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا بلال کا ہی نہیں، فرمایا اس پر کسی کا اتنا ذرہ برابر بھی احسان نہیں ہے۔ فرمایا صدیق جو کام کرتا ہے اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے کرتا ہے، رب اس سے راضی ہے اور صدیق رب سے راضی ہے۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں نے کہا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے، کافروں نے الزامات لگائے تو میرے رب نے جواب دیا۔ تو جب رب دفاع کرتا ہے صدیق اکبر کا تو ہم کیوں نہ کریں، اور جب رب دفاع کرتا ہے صدیق اکبر کا تو رب کے بندے کیوں نہ دفاع کریں؟ ہمیں دفاع کرنا چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انشاءاللہ ایسا موضوع لے کے چلوں گا جس کے اندر باقی صحابہ کا بھی ذکر آ جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حضرت،
آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اچانک سے نا یہ بات فرما دی، رحم اللہ علی ابی بکر، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے۔ کس وجہ سے؟ زوجنی ابنتہ، فرمایا اس نے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کیا، فحملنی الی دار الحجرہ، فرمایا حضرت صدیق اکبر نے مجھے کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے گیا۔ تیسرا بیان فرمایا، آپ نے فرمایا وَعْتَقَمْ بِلَالًا مِّنْهُ، فرمایا اس نے بلال کو خرید کے آزاد کرایا۔ اب اسی 3 وجہوں پر انشاءاللہ بات چلاؤں گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زوجنی ابنتہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک نقطہ بڑا نفیس ہے اور بڑی باریک نقطہ ہے۔ وہ کیا نقطہ ہے؟ میں نے کہا بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے پہ رحمت کرے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا یا بہن کا نکاح کیا، تو میں نے اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گھر میں خوش ہو، جب بندہ گھر میں خوش ہو، اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ طے جا رہا ہے، میری فرما بردار بیوی ہے، تو میں نے کہا پھر بندہ دعا دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ تو میں نے کہا گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ اس طرف فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے، اس نے بھی کمال کر دیا، اس کی بیٹی نے بھی کمال کر دیا۔ تو یہ نقطہ بڑا نفیس باریک ہے، اور اس کے تحت بات کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی لکھی ہے، میر سید عبد الواحد بالگرامی آپ نے اور دیگر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے۔ فرمایا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وہ کیا اعزاز ہے؟ فرمایا اے حبیب، جسے آپ رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی ہے، جن سے آپ رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی ہے۔ میں نے کہا اب آپ کو رشتوں کا تعارف کراتا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کہا سب سے پہلے رشتہ دیا حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت تاجدار حضرت آپ کو رشتہ دیا۔ میں نے کہا یہ حضرت علی کا مقدر ہے کہ آپ کے نکاح میں طہارت آئی، اور سنی بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو سینہ چوڑا کر کے بیان کرتا ہے۔ اور میرے استاد فرماتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل میں نہ صحابہ کا بغض آئے نہ اہل بیت کا بغض آئے، تو فرمایا پھر ایک کام لازمی کرنا، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اپنے دل کا حاکم بنا لینا۔ فرمایا اعلیٰ حضرت حضور کے وہ سپاہی ہیں اگر تمہارے دل پر بیٹھ جائیں گے نہ اہل بیت کا بغض جانے دیں گے نہ صحابہ کا بغض جانے دیں گے۔ تو میں نے کہا جن کو رشتہ دینا ہے وہ بھی بولو وہ بھی جنتی، اور جن سے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی۔ میں نے کہا سب سے پہلے رشتہ دیا حضرت مولا علی کو۔ میں نے کہا یہ علی کا مقدر ہے کہ آپ کے نکاح میں طہارت آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت آپ کے نکاح میں آئی۔ میں نے کہا وہ بھی جنتی۔ آگے خاموش۔ میں نے کہا بات سنو، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو رشتہ دیا، وہ تم نے بیان کر دیا۔ میں نے کہا حضرت عثمان غنی کو تو 2 بیٹیاں دی ہیں، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اور میں نے کہا وہ اس وجہ سے آئی، یہ بھی بات سن لیں۔ میں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا تہبند شریف آپ کے لار مبارک ہٹا ہوا، باقی صحابہ آئے، آپ بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اسی وقت اس کو ڈانپ لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ بنی؟ صدیق اکبر آئے، عمر فاروق آئے، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دیگر صحابہ آئے، عثمان آئے تو آپ نے ایسا فرما دیا، یہ عمل فرمایا۔ فرمایا میرا عثمان اتنی شرم و حیا والا کہ اس سے فرشتہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا جب بھی کسی کو رشتہ دینا تو شرم حیا دیکھا کرو، شرم حیا دیکھا کرو رشتہ دیتے وقت، مال نہ دیکھا کرو، یہ نہ دیکھا کرو وہ کتنی ڈگریوں میں ہے کتنا ہے۔ ہاں دین دے کر رشتہ کرنا چاہیے، شرم حیا غیرت دے کر رشتہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ حضرت عثمان غنی کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، ایک بیٹی کا وصال ہوا، پھر دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی، اس کا بھی وصال ہوا، پھر حضور نے یہ فرما دیا، فرمایا عثمان اگر مجھے محمد کے پاس 100 بیٹی ہوتی تو وہ تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو پتہ چلا شرم و حیا دیکھی۔ میں نے کہا وہ بھی جنتی، حضرت مولا علی کو رشتہ دیا وہ بھی، حضرت عثمان کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا جن سے رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی۔
میں نے کہا یہ بتلاؤ حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ بولے جناب صدیق اکبر۔ کہتا جی وہ تو جناب صدیق اکبر کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ۔ میں نے کہا جناب عائشہ کا رشتہ لیا، میں نے کہا حضور کی زوجہ بنی، میں نے کہا وہ بھی جنتی۔ میں نے کہا اس کے بعد حضرت حفصہ، میں نے کہا یہ سیدنا فاروق اعظم کی، میں نے کہا ان کا رشتہ لیا، میں نے کہا وہ بھی جنتی۔ میں نے کہا آؤ اب تمہیں ایک اور رشتہ بتلاتا ہوں، کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ میں نے کہا حضور نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ جن کا نام ہے حضرت ام حبیبہ، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، اور جو یہ کہہ رہی حضور کے صحابی جو ہیں حضرت معاویہ وہ غلط ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، معاذ اللہ لوگ جہنمی کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا جہنمی کس بنا پہ کہہ رہے ہو؟ حضور نے فرما دیا، فرمایا جنہیں میں نے رشتہ دیا اور جن سے لیا وہ سب جنتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اعزاز بخشا ہے۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کی بہن لگتی ہیں، اور حضور کے وہ نکاح میں ہیں۔ اے محبوب جن کو آپ رشتہ دیں وہ بھی جنتی، جن سے رشتہ لیں وہ بھی جنتی۔ میں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے جن کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی ہیں، جن سے رشتہ لیا وہ بھی جنتی ہیں۔ اب تیرا کیا بنے گا؟ خواہ مخواہ لوگ اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے چل کر، جبکہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اسی پہ عمل کریں گے اور ہمارے بزرگ فیصلہ کر گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دیا حق بحق دست حیدر کرار، مگر امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر تان و تشنی کار فجار۔ اور میں نے کہا اعلیٰ حضرت فیصلہ کر گئے کہ سارے صحابی جنتی ہیں، اور اب وہ کہنے لگا جی تم حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہو، یہ کس بنا پہ لگاتے ہو؟ حق چار یار نہ کہا کرو، تم سب یار کہا کرو۔ میں نے کہا کیا ہم حق سب یار کا مطلب یہ کر سکتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ کیا ہم اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ کہتا جی یہ نہیں لینا۔ میں نے کہا پھر حق سب یار کا مطلب ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہیں لینا، تم کہتے ہو حق سب یار کہا کرو، اور کہتے ہو جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نہیں کہنا۔ چوری تو پھر پکڑی گئی نا۔ میں نے کہا چوری تو پکڑی گئی نا، صدقے جاؤں جس نے یہ ہمیں نعرہ دیا اس امیر اہل سنت پر بڑی موقع کی ضرب لگائی اور ایسا عقیدہ عطا فرما دیا، قیامت تک والوں کے لیے بتا دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کمال کر دیا آپ نے۔ میں نے کہا حق سب یار کا معنی ہم یہی کرتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہم ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا معنی کرتے ہیں کہ حق سب یار، حق چار یار اپنی جگہ ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی وہ اپنی جگہ۔ یہ نعرہ ہمیں بزرگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ضرب لگا کے عطا فرما دیا۔ اور میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے سرکار نے فرما دیا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ فرمایا لوگوں سن لو، کائنات میں کسی کے شخص نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لو بدنا ایمان بایمان اہل الارض لرجھا، بعض نے اس کو لرجھا بھی لکھا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کل کائنات میں جتنے نبی ہیں، فرمایا ان کو چھوڑ کر ان کی جتنے امتیں ہیں، فرمایا میری امت باقی امتوں کو ایک ان کا اعمال کا سلسلہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا دوسری طرف میرے یار صدیق کا رکھا جائے، فرمایا ان کا وزن کم، میرے یار کا وزن پھر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ صدیق اکبر تو وہ ہیں۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت فرمائے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا۔ بندہ جب گھر میں خوش ہونا تو پھر ہی اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بندہ جب گھر سے خوشحال زندگی گزار رہا ہونا تو پھر ہی بندہ کہتا ہے وہ فلاں بندے کا بھلا ہو، اس کے ماں باپ کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، اس پہ رحمت کرے۔ صدیق نے بھی خوش رکھا ہے، اس کی بیٹی عائشہ نے بھی کمال کا خوش رکھا ہے مجھے۔ اور میں نے کہا سرکار نے یہ دعا دی، اور اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت مولا علی۔ اس کو بیان کرنے والے حضرت مولا علی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا فحملنی الی دار الحجرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے، فرمایا جو مجھے کندھوں پہ اٹھا کے ہجرت کی رات غار میں لے گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحمت فرمائے جو مجھے ہجرت کی رات اٹھا کے لے گیا۔ بڑے بزرگوں نے لکھا، بڑی روایتوں میں اس کا سلسلہ آیا
میں آپ کے سامنے مفتی احمد یار خان نعیمی گجرات والے صوفی بندے کی بات کرنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب حضور نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے غار میں، تو فرماتے ہیں وہ چڑھائی تھی اور 13 میل سفر کیا آپ نے، 13 میل اٹھا کر لے کے گئے۔ اور فرماتے ہیں جب لے کر گئے، واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں جب لے کر گئے غار میں تو حضور نبی علیہ السلام کو نیچے اتارا، فرمایا حضور آپ تھک چکے ہوں گے، اٹھا کے بھی خود لائے، اور فرمایا حضور آپ تھک چکے ہوں گے، بٹھایا، اندر گئے، غار کو صاف کیا۔ صوفیاء نے کمال کی بات کی، فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نا تمہارے دل میں حضور نبی علیہ السلام کی محبت آ جائے تو فرمایا پھر یہ کام لازمی کر لینا، فرمایا پہلے اپنے دل کے اندر صدیق اکبر کو داخل کرو تاکہ وہ تمہارے دل کا گند صاف کریں، پھر حضور کی محبت بھی آ جائے گی۔ جناب صدیق اکبر کا بغض جو ہے یہ انسان کو بگاڑ اور ختم کر دیتا ہے، لیکن محبت ہوگی تو حضور بھی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ آج ہمارے دلوں میں محبت اٹھ گئی ہے، اسی وجہ سے تو ہم اس ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہر بندہ پریشان ہے کہ ہمارے اندر درد اور محبت نہیں رہی۔ اس لیے صحابہ کے اندر درد تھا، محبت تھی، حضور کے ساتھ سچی محبت اور عشق کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقامات عطا فرما دیے۔ اور پھر یہ مقام عطا فرما دیا کہ جب بھی صدیق اکبر پر الزام لگا تو میرے رب نے گواہی دی۔ ایک واقعہ بڑے طویل ہے، انشاءاللہ پھر بیان کروں گا، مختصر اس کو بیان کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ کافروں کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، بیچ میں بیٹھ کے اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیا میں آپ کی مجلس میں آ سکتا ہوں؟ فرمایا جی بالکل آئیں۔ جب گئے تو وہ جو کفار تھے وہ اپنی گفتگو کر رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں، فرمایا کیا میں تواڈے نال 2-4 گلاں نہ کر لواں؟ تھوڑی پنجابی سمجھ لو گے؟ فرمایا 2-4 تواڈے نال گلاں کرنیاں نے، کیا جواب دے لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کرو۔ اب ان کا جو بڑا وڈیرا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، باتیں کر رہا تھا، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا وہ بنا کر بولتا ہے، اس نے جھوٹوں کی انتہا کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ مجھے بتلاؤ کیا تمہاری کتابوں میں آخر الزمان نبی کا ذکر ملتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ملتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا کیا اس کی کچھ نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں؟ کہا جی بالکل بتلائی گئی ہیں۔ فرمایا کیا وہ ساری نشانیاں میرے یار میں پائی جاتی ہیں؟ اب وہ خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا بڑا بتلائے گا، اب اس نے کیا کرنا تھا، اپنی جو گدی تھی وہ بھی بچانی تھی، ہاں جی اپنا معاملات بھی سمیٹنا تھا۔ اب اس نے کہا جی ہماری کتابوں میں آخر الزمان نبی کا ذکر بھی ملتا ہے، اس کی نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں، لیکن جس کی طرف تیرا اشارہ ہے یہ وہ نہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ایسے ہواؤں میں تیر نہ چلاؤ، بات وہی ہے جو میں نے کر دی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، تم اپنی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤ، میں اپنے یار کو لے آتا ہوں، سامنے بٹھا لیتا ہوں، تم نشانیاں بتلاتے جانا، میں دکھاتا جاتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو اس کافر نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی۔ اس نے کہا جی تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو شانیں عطا فرمائی ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ تو خود فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور پورا قوت صدیقی کے ساتھ آپ نے اسے تھپڑ مارا، اس کو نیچے گرا دیا۔ اب اس نے کیا کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کیا کیا، مجلسیں بٹھائی، لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا ہم صدیق اکبر کو ذلیل رسوا کریں گے۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، صدیق اکبر نہیں موجود، اور میں سنا آپ آخری نبی ہیں، پہلے نہیں مانتا تھا، اب کہتا آپ آخری نبی ہیں؟ جی بالکل۔ اے حضور آپ فیصلہ کریں، آپ کے دوست صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا صدیق اکبر کو آ لینے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر آ گئے، جب معاملہ دیکھا تو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، یہ میرے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں۔ اب صدیق اکبر کھڑے ہیں، حضور نے پوچھا صدیق کا تھپڑ مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ بالکل مارا ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا کیوں مارا، تمہیں نہیں پتا ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کا جملہ کہا، فرمایا اے حضور ہم تو آپ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اس نے تو پھر رب کی ہے۔ جب یہ بات کی
जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो वो काफिर बोला, वो कहने लगा मैंने तो कोई गुस्ताखी नहीं की। अब झूठ, उसके साथ बंदे थे बहुत ज़्यादा। अब सिद्दीक़ अकबर अकेले थे, अकेला बंदा हमेशा फंस जाता है। जब बंदा झूठा हो ना तो फिर वो सो उसके अंदर मिलावट करता है। जब उसने झूठ बोलना शुरू किया तो आपने फरमाया चल ठीक है यार, तो बदला ले ले, सिद्दीक़ अकबर तैयार हो जाओ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ठीक है। फरमाया पता सज़ा क्या है? जी बिल्कुल, इन्नन नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। फरमाया सिद्दीक़ तैयार हो जाओ, तुम्हें पता सज़ा क्या है? या रसूल अल्लाह मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब जब वो थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। वो कहने लगा जी इसने मुझे सब के सामने ज़लील किया, मैं अभी और बंदे इकट्ठे करके लाऊंगा। आपने फरमाया जा फिर बंदे इकट्ठे करके ले आ। अब वो क्या करने गया, कबीले वालों के साथ बात की। उन्होंने कहा आज तो मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, मैंने आज सिद्दीक़ अकबर को रुसवा करना। बड़ा खुशी खुशी गया, उसने जाकर सारे कबीले वालों को इकट्ठा करके हुजूर की बारगाह में ले आया। अब वो जब लेके आया, सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ पे एक बात की, मैंने कहा बात सुनो, सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिन्होंने बड़ा कुछ किया इस्लाम के लिए। मैंने कहा वो हुजूर को ये भी कह सकते थे, हुजूर मैंने बड़ा कुछ किया इस्लाम के लिए, क्या मेरे लिए इतनी सी गवाही नहीं? अगरचे मैं वहाँ पे अकेला था, मैंने आपके लिए कितनी कितनी हिजरत की। और मैंने कहा आज किसी के जवान बच्चियाँ बच्चे हो वो छोड़कर हज उम्रे के लिए नहीं जाता। सिद्दीक़ अकबर तो वो हैं जिन्होंने जवान बच्चियाँ बच्चे छोड़कर हज उम्रे के लिए गए। और मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर ये कह सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं कहा। फरमाया जब कुरान और शरीयत का फैसला, मेरा फैसला उसके आगे क्या है? जब ये बात की तो वो काफिर वो बंदे सारे इकट्ठे करके ले आए। फरमाया सिद्दीक़ तैयार हो जाओ, वो आ गए हैं। फरमाया मार लो थप्पड़, मैं हथे खलोते हैं। अब वो जब थप्पड़ मारने के लिए आए, खल्लाक़े आलम ने बर्दाश्त नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर आयत करीमा नाज़िल फरमा दिया लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ महबूब तहक़ीक़ अगर उन लोगों ने नहीं सुना तो रब ने तो देख लिया ना। माज़अल्लाह इन्होंने कहा है कि रब फ़कीर है, हम गनी हैं। अगर किसी ने नहीं गवाही दी, रब गवाही देगा सिद्दीक़ अकबर। मैंने कहा यह सिद्दीक़ अकबर की शान है कि अल्लाह ताला गवाहियाँ दे रहा है। आज लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, खैर उस तरफ नहीं जाना चाहता। नबी दो रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, फरमाया अल्लाह ताला अबू बकर पर रहमत नाज़िल फरमाए, किसी ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया। दूसरी दुआ दी, फरमाया कि अल्लाह ताला अबू बकर पर रहमत नाज़िल फरमाए कि इसने मुझे कंधों पे उठाकर हिजरत की रात गार में ले गया। मुख्तसर के साथ तीसरी दुआ फरमाया वातकम बिलाल मिनहुम, अल्लाह ताला अबू बकर पर रहमत नाज़िल फरमाए। फरमाया इसने हज़रत बिलाल को आज़ाद कराया। अब इसके अंदर बड़ी एक सूफियाना बात करूँगा कि इसको मौलाना रूम ने भी लिखा है, मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी गुजराती, और बुजुर्गान दीन ने तो कमाल कर दिया। अहदीस तय्यबा के अंदर आपको मिलेगा। मैंने कहा मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी की बात सुनो। आप फरमाते हैं जब सिद्दीक़ अकबर गए ना आज़ाद कराने के लिए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो वो जो उमैया बिन खल्फ था उसकी नज़रों में ना एक दिरहम भी हज़रत बिलाल का रेट ना था। जब आज़ाद कराने के लिए गए तो आपने फरमाया क्या मांगता है? उसने कहा जी 5 दिरहम, 10 दिरहम, 100, 1000 तक बात पहुँची, इतना सोना। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया ठीक हो गया, सौदा तय पा गया। अब जब सौदा हो गया, बात ख़त्म। अब जब पैसे उसको दे दिए तो वो दांत निकाल रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। वो कह रहा है जी मैं तो तुझे बहुत ही सियाना और बहुत सुलझा हुआ ताजर समझता था, तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ निकला है। जब उसने ये बात की सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया बदबख्ता हंसता क्यों है? तो इसका मूल किस वजह से काम लगाता था? इसका मूल किस वजह से काम लगाता था? वो कहने लगा इस वजह से काम लगाता था, इसके अंदर एक ऐब है। आपने फरमाया कौन सा ऐब है? वो कहने लगा ऐब ये है कि मैं जब भी इसे सज़ा देता था तो ये तेरे नबी का कलमा पढ़ता था, ये उसके ही गीत गाता था, ये अपने रब को ही याद करता था। जब उसने ये बात की ना उमैया बिन खल्फ ने, तो सिद्दीक़ अकबर ने बड़ा कमाल का जुमला कहा। कोई बंदा खामोश न रहे। आपने फरमाया और बदबख्ता जिसको तू ऐब समझ के इसका मूल कम लगा रहा था, मैंने सारियाँ खूबियाँ ही वही दे के इसके पैसे दिए हैं, और सारियाँ खूबियाँ मैंने वही देखी हैं इसके अंदर है। जिसका मूल तू कम लगाता था, एक दिरहम नहीं लगाता था, फरमाया सारा रेट ही उसी वजह से दिया कि मैं भी रोकता रहा हूँ, दीगर बंदों ने भी रोका। और यार तुझे उमैया बिन खल्फ सजा देता है, मारता है, कोड़े लगाता है, तू छोड़ दे, ना नाम ले।
تو صرف اور صرف جب ہم کہہ کے دروازے سے باہر ہوتے ہیں تو یہ اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اور پھر مار کھانے کے باوجود یہ اور زیادہ ذکر کرتا ہے۔ فرمایا اسی تو خوبیوں کی وجہ سے میں نے تجھے پیسے دیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی نہیں، جب آپ خرید کے لے گئے، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں سے بھی آنسو، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آئی تو حضور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق، اکیلے چلا گیا تھا بلال کو آزاد کرانے کے لیے، میرا بھی حصہ ڈال لیتا۔ مفتی احمد یار خان نامی گجراتی آپ لکھتے ہیں، پنجابی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اکبر، میرا حصہ بھی ڈال لیتے، مجھے بھی شریک بنا لیتے، مجھے بھی پارٹنر بنا لیتے، میرا بھی حصہ ڈال لیتے۔ میں نے کہا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شریک کس کو بنا رہے ہیں؟ شریک تو وہ ہوتا ہے جو پارٹنر ہو، جو آدھ کا مالک ہو، فرمایا جو نصف کا مالک ہو۔ فرمایا آپ تو حبیب ہیں، حبیب تو کل کا مالک ہوتا ہے۔ کیا کمال کی بات کر دی، فرمایا آپ تو حبیب ہیں، حبیب تو کل کا مالک ہوتا ہے، اور آپ تو سارے جہان کے مالک ہیں، آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی حصہ ڈال لیتے؟ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہ اپنی والدہ سے بڑی محبت بڑی مودت رکھتے تھے۔ ایک دن یہ اکثر شام کے وقت حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ نبی روح رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک دن اپنی ماں کو مجبور کر کے لے آئے۔ فرمایا ماں آپ آرام کریے گا، میں اپنے نبی سے دو چار باتیں کر لوں۔ آپ کی جو ماں تھی وہ لیٹ گئی، آرام فرما رہی ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی، میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی۔ میں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، صدیق اکبر کی والدہ سوئی ہوئی تھی، میں نے کہا سوئی ہوئی تھیں اور اٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، صدیق اکبر کی والدہ نے اٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی تو حضور کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام اپنے سارے صحابہ سے بڑی محبت فرمانے والی ہیں، سارے صحابہ کا بڑا درجہ بلند ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام ایک قبیلہ کی صلح کرانے کے لیے چلے گئے۔ آخری بات کرنے لگا، آپ نے فرمایا کہ اے بلال اذان دے دینا اور صدیق اکبر کو کہنا ہے جماعت کرا لے۔ صحابہ فرماتے ہیں اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی تو صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے، کیونکہ حضور کے بعد مصلی امامت پہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے، صدیق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے، اگر فاروق اعظم کے بعد کسی کا حق ہے تو وہ حضرت عثمان غنی کا ہے، اگر ان کے بعد کسی کا حق ہے تو وہ حضرت مولا علی کا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھد کریں علی وہ دماد مست کے اندر علی کا پہلا نمبر۔ میں نے کہا نا حضرت علی کا پہلا نمبر نہیں ہے۔ پھر بعد میں آنے والا غلطی چھپاتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں وہ حوض کوثر کا مطلب تھا کہ حوض کوثر پر پہلا نمبر۔ میں نے کہا جو بعد میں آئے ان کا پہلا نمبر، اور جن کے بارے حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرے ساتھ تھا اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا جو بعد میں آئے ان کا تو پہلا نمبر بیان کر رہا ہے، جو اٹھیں گے ساتھ میں ان کا پھر کون سا نمبر ہے؟ ہم الحمدللہ حضرت مولا علی کا بھی ذکر کرتے ہیں، سارے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بھائی ترتیب تو رکھو نا، کوئی ترتیب رکھو۔ یہاں پہ شیڈول دیا جاتا ہے، وہ جی پہلے حضرت مولا علی کا قصیدہ، پھر فلاں پھر فلاں فلاں۔ میں نے کہا ترتیب رکھو۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا، فرمایا اے حسان میری نعتیں پڑھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل پڑھتا ہوں۔ فرمایا کبھی صدیق کی بھی منقبت لکھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا آج لکھ، اور فرمایا تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسان بن ثابت نے لکھ لی۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد جب لکھ لی، سرکار نے فرمایا اے حسان لکھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ لکھ لی۔ فرمایا اب سب کے سامنے کھڑا ہو کر سنا بھی۔
میں نے کہا ترتیب رکھو. حضور نبی علیہ السلام ترتیب بھی قائم کر گئے, تفضیل بھی قائم کر گئے, اور حضور نبی علیہ السلام نے یہ بتلا دیا, فرما دیا لوگو میرے صدیق سے بڑھ کر کوئی صحابی نہیں ہے. اور اس کو کئی بزرگوں نے لکھ دیا, کئی اولیاء نے لکھا. جب حضور نے فرما دیا اے صدیق تو حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا, جب تو غار میں میرے ساتھ تھا تو حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا. صحابہ کی بڑی شان ہے, اگر اس کو لے کر چلیں تو آگے بہت طویل واقعات ہیں, بہت زیادہ ذہن کے اندر واقعات ہیں, لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم.